ناظرین عدالت فروقی ہے اور ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا عمر یہ دیکھیں میرا بیٹا میرے کہے سنے میں نہیں ہے جی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا بھائی بول تیرے باپ نے تیرے حق پورے نہیں کیے۔ اللہ اللہ، تیرے باپ نے تیرے حق پورے نہیں کیے۔ ٹھیک ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا یا عمر میرے بھی کچھ حق ہے۔ کہا ہاں تیرے حق ہے۔ کہا حضرت ذرا جلدی سے ارشاد فرمائیے میرے حق کیا ہیں، میرے باپ پر میری ماں پر میرے حق کیا ہیں؟ تو سرکار عمر پاک فرمانے لگے تیرے باپ پر تیرا پہلا حق یہ تھا کہ یہ تیری ماں کا جب انتخاب اس نے کیا تھا تو ایسی ماں کا انتخاب کرتا کہ یہ 20 لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتا اور اگر اپنی ماں کی بات کرنا پڑتی تو سر جھکا کے نہ کرتا، سر بلند کر کے اپنی ماں کی بات کرتا۔ کہا اچھا حضور دوسرا میرا حق کیا تھا میرے باپ پر؟ کہا تیرے باپ پر دوسرا حق یہ تھا کہ وہ تجھے تیرا نام جو ہے وہ اچھا رکھتا جس کا تعلق دین کے ساتھ بھی ہوتا، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے پاک کے ساتھ بھی ہوتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور تیسرا حق بھی ہے کوئی؟ کہا ہاں ہے تیسرا حق بھی ہے۔ حضور جلدی سے ارشاد فرمائیے۔ کہا تیسرا حق یہ ہے کہ تجھے قرآن سکھاتا۔ واہ واہ۔ اس نے کہا لیجئے حضرت پھر سنیے، نہ تو پہلا حق میرے باپ نے میرا پورا کیا ہے، نہ دوسرا حق میرے باپ نے میرا پورا کیا ہے، نہ تیسرا حق میرے باپ نے میرا پورا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا جلدی سے بیان کر۔ کہا اس نے جب میری ماں کا انتخاب کیا تو نکاح کر کے نہیں لے کے آیا بلکہ 400 درہم میں ایک لونڈی خرید کر کے لے آیا اور اس کے ساتھ اس نے جناب وہ ملاقات کی اور میں دنیا میں آ گیا۔ اور پھر میرا نام اچھا رکھتا تو دیکھیے میرا نام میرے باپ نے رکھا ہے جعل جیم عین لام، جس کا معنی یہ بنتا ہے گندا کیڑا یا چمگادڑ، اس کا معنی بنتا ہے۔ اور حضور رہا یہ کہ تیسرا حق جو میرے باپ کا مجھ پر تھا تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن سکھانا، اس نے تو مجھے پڑھائی تک نہیں، ایک آیت بھی قرآن کی ایک آیت تک نہیں پڑھائی۔ فقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار نے حضرت ابو حفص سکندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھا کہ ایک باپ حضرت ابو حفص کی بارگاہ میں آیا تو کہنے لگا حضرت جی میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ تو وہ مسکرا کے فرمانے لگے اللہ اکبر، بھلا بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت اس نے مارا ہی نہیں، مجھے اس نے بڑی اذیت بھی پہنچائی ہے۔ فرمایا مجھے یہ بتا تو نے اس کی تربیت اسلامی کی ہے کہ نہیں؟ تو وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ کہا مجھے یہ بتا تو نے قرآن اسے سکھایا ہے کہ نہیں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ تو حضرت ابو حفص سکندی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، تو نے نہ تو اس کی تربیت اسلامی کی، نہ تو نے اسے قرآن سکھایا ہے، اور اب تو آ گیا ہے کہ تیرے بیٹے نے تجھے مارا ہے، جا واپس چلا جا اور اللہ کا شکر ادا کر اس نے تیرا سر نہیں پھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا جب یہ سنا کہ تینوں حق اولاد کے باپ نے پورے نہیں کیے، نہ شادی کرتے وقت اس کی ماں کا اچھا انتخاب کیا، نہ اس کے نام کا اچھا انتخاب کیا، اور نہ ہی اسے قرآن کی تعلیم سکھائی ہے، تو حضرت عمر بن خطاب جلال میں آئے، اپنی مسند سے اٹھے، ارشاد فرمایا اے نوجوان تو بھی نکل، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جا، اس سے پہلے کہ عمر تجھ پر بھی حد قائم کرے تیرے بیٹے پر بھی حد قائم۔ اللہ، اس قدر والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کی جب تربیت کریں تو اس قدر، یہ تو حدیث پاک میں آیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو ماں باپ کا حق ہے کہ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھیں، پھر فرمایا اسے قرآن کی تعلیم سکھائیں، اور پھر ارشاد فرمایا اس کا جب رشتہ کرے تو رشتہ بھی کسی ایسی جگہ پہ کرے کہ وہاں پہ گستاخ نہ ہو سامنے، ہاں وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے حبدار ہوں، جیسا کہ پہلے میں نے حدیث پاک میں بیان کیا حب نبیکم و حب اہل بیتکم و تلاوت القرآن۔